السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا اپنا ضعیف مولانا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لو اور چینل کو سبسکرائب۔ اچھا دوستو، ہمارے بہت ہی پیارے چاچو ملک شہزاد بی بی مرحوم جو کہ پچھلے دنوں میں نا وفات پا گئے تھے، آج ہم ان دنوں قرآن خوانی پر آئے ہوئے ہیں، تو ہم لے چلتے ہیں آپ کو ان کی ختم شریف پر۔ ادھر نہ آئے ہوئے ہیں حضرت مولانا پیر شبیر قمر بخاری صاحب، تو چل کر ہم آپ کو نا ان سے ملواتے ہیں۔ تقریب شروع ہے، یہ دیکھو۔ اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے۔ اور سنو، عبادت کے لیے میرے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں، اللہ اکبر، کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں انسانیت کی ہمدردی پہنچاتی، جہاں انسانیت کی خدمت پہنچاتی۔ آج ہمارا حال یہ ہے، آج کل ہم پتہ کس پانی میں، اگر ہمارے محلے میں ہماری گلی میں کوئی شیعہ رہتا ہے یا دیوبندی رہتا ہے، سنی رہتا ہے، اگر کوئی شیعہ رہتا ہے تو ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں خبردار یہ شیعہ کا گھر ہے، بھوک سے مرتے مر جائیں گے، گھر پانی نہیں دینا، روٹی نہیں دینا، کیونکہ یہ شیعہ کا گھر ہے۔ دوسری گلی میں اگر کوئی دیوبند کا گھر ہو، سنی کا گھر ہو، تو ہم کہتے ہیں خبردار یہ سنی کا گھر ہے، یہ دیوبند کا گھر ہے، اس کے بچے بھوک سے مرتے مر جائیں، غریب ہے کوئی بات نہیں، ان کے گھر نہ پانی دینا ہے نہ روٹی دینا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو جو کہنا چاہتا ہوں، جو میسج دینا چاہتا ہوں، تو یہ ہے صاحب، تیری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، تیری گلی میں اگر کوئی وہابی رہتا ہے، تیری گلی میں اگر کوئی دیوبندی رہتا ہے، تیری گلی میں اگر کوئی سنی رہتا ہے یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب تو خود دے گا، مگر سن، اگر وہ روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ خدا را کسی غریب یتیم بچے کو بھوک سے نہ سونے دینا۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے، آپ کہہ رہے ہوں شادی ہمدردی کہاں سے آئی، ہمدردی کا تو نام و نشان بھی نہ رہا۔ ہائے میرے اللہ مجھے معاف کر دینا، میرے کریم رب میں گنہگار کو، میں پاپی کو معاف کر دینا۔ قبلہ ہم نے جب بھی لوٹا غریب کو لوٹا، یہ ہماری طرف سے ہمدردی ہو رہی، ہم نے جب بھی لوٹا غریب کو لوٹا، ہم نے جب بھی عزت پامال کی، بیچارے غریب کی عزت پامال کی، ہم نے جب بھی جھگی کو آگ لگئی، بیچارے غریب کی جھگی کو آگ لگئی۔ او نوجوانوں، سید کو اتنا تو بتا دو کہ مرنے کے بعد اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کریم نبی کے اس فرمان کو بھول گئے، وہ بھول گئے فرمان۔ میرے کریم نبی نے فرمایا تھا صحابہ، او میرے صحابہ، کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ دینا، اس سے یتیم کا دل دکھے گا، یتیم کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ فرمایا او میرے صحابہ، کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف بیان نہ کرنا، اس سے بیوہ عورت کا دل دکھے گا۔ او میرے صحابہ، اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو سب کچھ کرنا، سب کچھ کرنا، کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، کسی غریب کے سامنے اپنے پیسوں کی نمائش نہ کرنا، اس سے غریب کا دل دکھے گا، غریب کو اس کی غربت رلائے گی۔ جب تم غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرو گے تو غریب اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا، ہائے نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، ربا تیرے بندوں نے دی اتنے غم، چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ اللہ تیرے بندوں نے تو ہم سے ہماری خوشیاں بھی چھین لی، تیرے بندوں نے تو ہم سے ہماری مسکراہٹیں بھی چھین لی۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک غریب فقیر تھا، اتنا غریب تھا، اتنا غریب تھا کہ قبلہ اس کا ایک ہی لباس تھا، وہ بھی پھٹ گیا۔ اب جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا تھا، دوسرا لباس لینے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو اس کا ایک ہی لباس تھا، وہ پھٹ گیا، اب جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا تھا۔ تو یہ غریب فقیر قبلہ بادشاہ کی چوکھٹ پر گیا، جہاں بادشاہ کے کتے بندے ہوئے تھے وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ اچھا، یہ
فقیر اور بھکاری میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ جو صبح سویرے ہمارے دروازے پر روٹی مانگنے کے لیے آتا ہے نا، پیسے مانگنے کے لیے آتا ہے، جسے ہم 10 روپے دیتے ہیں یا روٹی دیتے ہیں، تو وہ فقیر نہیں ہوتا، وہ بھکاری ہوتا ہے. فقیر میں اور بھکاری میں فرق کیا ہے؟ فقیر کسے کہتے ہیں اور بھکاری کسے کہتے ہیں؟ جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں، اور جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں. جو دنیا کو ٹھکرا دے وہ فقیر بھی تھا اور ساتھ میں غریب بھی تھا. بادشاہ کی چوکھٹ پر گیا، جہاں بادشاہ کے کتے بنے ہوئے تھے وہاں جا کے بیٹھ گیا. بادشاہ کی طرف دیکھا، کہنے لگا بادشاہ مجھے ایک بات تو بتا. کہا جی کون سی بات؟ کہا بادشاہ مثال کے طور پر اگر میں تیرے دروازے پر ابھی ابھی مر بھی جاؤں، بتا تو کیا میرے ساتھ کیا سلوک کرے؟ مثال کے طور پر اگر ابھی ابھی اچانک موت واقع ہو جائے، اچانک میں تیرے دروازے پر ابھی ابھی مر بھی جاؤں، بتا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو بادشاہ نے کہا فقیر میاں گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تو میرے دروازے پر ابھی ابھی مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں. اتنا احسان ضرور کروں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا. او اثر ثواب کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، اس غریب فقیر کا جو جواب ہے نا وہ دل کے کانوں سے سن لیجئے گا. جب بادشاہ نے کہا نا فقیر میاں اگر تو میرے دروازے پر ابھی ابھی مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، تو غریب فقیر کی سن کر چیخ نکل گئی. غریب فقیر رو کر کہنے لگا بادشاہ میرے مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے مجھے کفن دو گے نا وہ آج ہی دے دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش تو ڈھانپ سکوں. اللہ بادشاہ میرے مر جانے کے بعد تمہارا دیا لٹھے کا سوٹ کس کام کا یار؟ میرے مر جانے کے بعد تمہارا سوٹ دیا کس کام کا؟ آج میں بھوکا ہوں کوئی مجھے روٹی نہیں دیتا، آج میں پیاسا ہوں کوئی مجھے پانی نہیں دیتا، آج میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں کوئی مجھے قبلہ لباس دینے کے لیے تیار نہیں، اور جب میں مر جاؤں گا اللہ اکبر. آج ہمارا حال بھی یہی ہے. ہماری گلی محلے میں جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، جب کوئی مر جاتا ہے نا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر سارے محلے والے مل کر اس مرنے والے گھر پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں، پوری فیملی کے لیے روٹی پہنچاتے ہیں. میں نے کہا نادان مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا آخر مر گیا، مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا. اور نادانو مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا، اگر روٹی کھلاتے تو اسی مرنے والے کو کھلاتے. آج اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کام؟ ہم مرنے والوں کی قدر تو کرتے ہیں، مرنے کے بعد ان کی خدمت کریں گے، لیکن مرنے سے پہلے وہ بیچارہ بھوک سے مر جائے کوئی بات نہیں. روندی رہی انسانیت انسان کھلدا رہ گیا، آدمی دی سوچتے حیوان کھلدا رہ گیا. میں کلوٹا ود گیا ہے تیرا بندہ اے خدا، کر کے منہ آسمان تو شیطان کھلدا رہ گیا. لا الہ دا لے دے لیبل جرم دی بندوق تے، اے دے دہشت گرد تے ایمان کھلدا رہ گیا. با عمل کی دوزخی تے بے عمل جنت گیا، نیت شاکر دیکھ کے دربان کھلدا رہ گیا. اللہ خدا را میرے بھائیو جوانو، حضور کی امت سے پیار کرو، اپنے آپ سے پیار کرو، اپنی فیملی سے پیار کرو، محبت کرو، پھر حضور کی امت سے محبت کرو. اللہ اکبر. وہ مالک بلال کے سر پہ کوڑے مارتا ہے، پتھر مارتا ہے، لیکن بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جا رہے ہیں. بلال کا جو مالک تھا نا سے وہ اتنا ظالم تھا کہ مالک بلال کے سر پہ کوڑے مارتا ہے، پتھر مارتا ہے. آپ پہلے ادھر دیکھ لو، کوئی بات نہیں، آپ لوگوں نے چاول کھانے، میں نے اپنی جیب میں نہیں ڈالنا، آپ ہی کھائیں گے، آپ لوگوں کے لیے بنے گے. یہ قیمتی وقت ہے، ضائع تو نہ کرو نا بھائی. تو میں ایسے زور مار رہا ہوں یہاں پر. اگر آپ لوگوں نے چاول کھانے کے لیے ہی آنے چاہیے تو پھر مجھے کیوں بلایا؟ دسترخوان تو پیچھے ہوئے. چاول روزانہ نہیں کھاتے، لنگر روزانہ نہیں کھاتے، بھوکے سوتے. تو پھر اس طرح کے بیان تو بار بار نہیں ملتے نا، یہ تو نصیب والوں کو ملتے ہیں نا. پھر اگر وقت نکال کر آئے ہیں تو پھر کچھ لے کر جائیں نا.
تو میں کہنا کیا چاہتا ہوں، مالک بلال کے سر پہ کوڑے مارتا ہے، پتھر مارتا ہے، لیکن بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری۔ مالک بلال کو مار رہا ہے، میرے سونے محمد کا بلال نیچے سے مسکرا رہا ہے۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا، بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا، عجیب کہانی ہے تیری، عجیب منظر ہے تیرا، وہ تیرا مالک تجھے مار رہا ہے اور تو بجائے رونے کے مسکرا رہا ہے۔ تیرا مالک تیرے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے اور تو بجائے رونے کے مسکرا رہا ہے۔ اور مسکرانے کی وجہ تو بتا دے۔ بلال نے جو وجہ بیان کی، قبلہ ایک بار سنے تو صحیح جان میں جان آ جائے۔ بلال نے کہا نا، اور میرا حال پوچھنے والے، او میں مظلوم کا حال پوچھنے والے، تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں۔ اس کی آواز تو ٹھیک ہے، بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہیں کہیں یہ کچا تو نہیں۔ اس کی آواز تو ٹھیک ہے، پیسے دینے ہیں، پیالہ لینا ہے، ٹھونک بجا کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے۔ اور اس کی آواز تو ٹھیک ہے، پر میں تم بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے۔ اور اس کی آواز تو ٹھیک ہے، پر میں آج میرا مالک بلال کو خرید رہا۔ حضرت صاحب جا رہے ہیں آپ؟ اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اپنی التجا اللہ کے سامنے رکھیں۔